وہ کتاب وہی ہے جس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے وہاں تھانوی سے کرایا. برابر سناتا رہتا ہوں اور جو مضمون سنانے جا رہا ہوں وہ بھی سنا چکا ہوں گا، لیکن میں مضامین ایسے ہیں کہ بار بار پڑھنے پر بھی اگر کچھ سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حضرت تھانوی نے جتنی سرخیاں ہیں، عنوانات ہیں، سب حضرت تھانوی نے کہا دیے ہیں. تو وہ کہ حضرت تھانوی کتاب میں سناتا ہوں. تنبیہ و انعام، اس کا عنوان ہے تنبیہ و اعلام. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. تھانوی ترجمہ کرنا ہے عربی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. اللہ ہم لوگوں کے قلوب کو کھول دے. اسی امید پر یہ سب سننا سنانا ہے. ان حضرات کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی باطنی چیزیں جو ہے اللہ اس سے ہم لوگوں کو مشرف فرمائے. حضرت تھانوی کی ترجمہ ہے تنبیہ و اعلام. عنوان اس کا تنبیہ و اعلام، متنبہ کرنا ہے اور جنانا ہے. ایک آدمی کافی ہے، اکیلے کافی ہے اس کو پڑھنا، کوئی نہیں رہے. اپنے سے مطالبہ کرنا ہے، تقاضا کرنا ہے، دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہم لوگوں کو متصف فرما دے. کیا ہے زندگی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. رضا کے نور سے، جس حال میں راضی. پانی مل گیا راضی، نہیں ملا راضی. بھوک لگی کھا لیا راضی، نہ ملا راضی. ہر حال میں راضی. رضا بہت بڑی رضا، سب سے اعلیٰ مقام رضا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے. بہت بڑا مقام. اس کے لیے مسئلہ بہت بڑے مجمع کی ضرورت نہیں. اکیلے 30 اکیلے قریب آتے ہیں. اللہ آپ کو نواز دے، دوسروں کو پتہ بھی نہ ہو. اس بنا پہ اس کو تو مانگنا ہی چاہیے. رضی اللہ عنہ. صحابہ کی شان میں ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جو چیزیں سامنے آئیں گی اللہ کی طرف سے ہم اس کو تسلیم کریں گے. یہ رضا جو ہم راضی ہوں گے اللہ تو راضی ہم سے ہو ہی جائے گا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. عبارت ہے، تھانوی کی عبارت ہے. عربی عبارت تو اور ہے، اس کا ترجمہ تھانوی کر رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دے، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. مکہ ہی میں کہا ہے، دونوں جماعت ہے مکہ معظمہ میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دے تو لوگوں کو نفع ہوگا. اس کو قدر کرتا ہے. حضرت حاجی صاحب نے کس انداز سے کہا ہوگا. اشرف جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. تسلیم کرنے والی روح ہی تھی. ابا اور انکار کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس کی روح ہی ایسی تھی جو تسلیم کرنے والی تھی. ہر چیز دوست میرسن نیکوست ہے. ان کی
مطلب یہ ان کے نفس کی ایک خاصیت تھی کہ جو بھی ادھر سے آتا تھا ہر چاہے دوست میرا سر نیک ہوتا، جو کوئی دوست سے پہنچے وہ سب ٹھیک۔ حضرت ہمارے جہاں بھی گئے شروع میں تو کچھ ابتلاءات پیش آئی اور قبول نہیں کیا ہم نے، لیکن حضرت نے بھی کہا دل میں کہ اللہ جہاں جاتا ہوں یہ پریشانیاں آتی ہیں، بہت ملک خود آ گیا، بہت جہاں جاتا ہوں بیان نہیں کرتے تھے یہ سب میں کبھی، تو اللہ کی طرف سے ہوا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا ان پر تو پیش آئی تھی تم پر بھی آئے گی پیش، یہاں بھی آئے بہت اشتہار تک کیا ہوا کیا نہیں، گورکھپور میں بھی اسی کا ادھر بھی تو تھا ہی چھوڑ کے آئے، روح ہے ریزا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیش آئے اس کو بخوشی قبول کرنا، یہ ہے عبدیت۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، رضا کے نور سے کھول دیا تھا اللہ ہم لوگوں کے قلب کو بھی ایسی کرتے، ہر چاہے دوست میرا سد نیکوست، جو کوئی دوست ہے مجھے سب ٹھیک ہے۔ یہ آدمی کم زیادہ نہ دیکھیے، ایک آدمی کافی ہے، اکیلا آدمی طلب کرے گا اللہ کو، اللہ کو کیا پرواہ، سب گمراہ ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، سب موتی بردار ہو جائیں، سب کو عجم ثواب دے گا، کو کوئی گھبراہٹ نہیں، اللہ ہم سب لوگوں کو ٹھیک۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ دیکھیں یہاں ترجمہ ہندی کی چینی نہیں کیا حضرت تھانوی نے، جو عربی عبارت ہے وہی کو لے آئے، اس میں زور ہے کہ نہیں؟ اب سمجھو یا نہ سمجھو، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر کے کھول دیا تھا۔ ہر چیز بس وہی ترجمہ، ہر چیز دوست میرا سر نیکو سے، جو کوئی دوست کی طرف سے آئے وہ سب ٹھیک پیش آتے ہی رہتا ہے مجھے، جس سے نہیں امید رہتی وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کی امید نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ہر حال میں راضی رکھے، ہر حال میں بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ ماتھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، ہر کریم عمدہ، عربی والا بھی رکھی ہے، ہوگی عربی والا بھی تو ہے نا، اس کو کہیں رکھ دیا، یہی لیا کرے گا عربی والا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگ کو بھی اسی قلب دے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، اخیر میں دعا کر دیجیے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا، اخیر رضا بالقدر، بہت بڑا مقام۔ حضرت عائشہ کہتے تھے مجھ کو انشراح ہے تقدیر پر اور فلاں فلاں چیزوں پر، یہ بھی ایک چیز تب تو حاصل کیا ہمارے بزرگوں نے۔ حضرت تھانوی کو کوئی علم کی کمی نہیں تھی، جب بھی حضرت حائی صاحب جو گئے تو اسی کے یہاں جو گئے اس نسبت کے حاصل کرنے کے لیے۔ تھانوی چلے گئے جب مکے، لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہاں گئے، کہا اتنا پڑھا دیوبند میں یہاں ابھی اس کو باقی ہے ادھر ادھر جانے میں بیان نہیں کیجیے گا، تو اس نسبت کے لیے حضرت حائی صاحب کہیں گے، حضرت حائی صاحب کے قلب میں اللہ بس بہت عجیب مضمون ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. باقی تو عمدہ جملہ ہے ہی نہیں. ارے تم کو کیا جاننا چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی کوئی بھائی نہیں، کوئی مشکل نہیں. اللہ کے لیے جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. ڈال دیا، کھول دیا. جب کہا انہوں نے لکھا کہ حجر اسود منفصل ہو گیا. جا کہا کلمہ پیش کیا حجر اسود کے سامنے، حجر اسود منبسط ہو گیا، بہت کشادہ ہو گیا. اور اس کلمے کو لیا اپنے اندر اور کہا کہ اس کلمے کو قیامت کے دن پیش کروں گا. اب جا تم ایک محی الدین ابن عربی. اللہ ہم لوگوں کو بھی اللہ ہم لوگوں کے دل کو خالی فرمائے غیر اللہ سے، اجنبیوں سے خالی کر کے اپنی محبت و نسبت پیدا فرما دے. اللہ کیا کہا جائے. اللہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے مولانا، چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو، مرد ہو عورت ہو، سب اللہ کے بندے و بندی ہیں. سب چڑیاں ہیں، سب اللہ کے منقاد ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ چڑیاں بھی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. اب اللہ ہی کھول دے. دعا کرو اللہ عزت کھول دے. اللہ ہم لوگ کو دلوں کو انبساط سے کھول دے، وسیع کر دے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ کی کوئی قدر نہیں. ان مضامین کی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں. اپنے لوگوں کو بھی قدر نہیں. یہ سنو کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیے ہوئے بڑے. اکثر سنتا ہوں میں کوئی بڑا آدمی مرتا دنیا دار تو کوئی بات ہے، کیا بات ہے. ارے اس کو دیکھو ایمان کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں. تم دیکھو کہ تم نے اس سے کیا لیا کہ وہ پاس بزرگ ہے. یہ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. آپ پہلے پڑھتے ہیں اس کو. یہ دو ہم کو بہت پسند ہے جملہ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. رضا کے نور سے کھول دیا تھا. دل بھی کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے. دل ایک یہ کھلا ہوا ہے ایمان کے لیے، ایک منقبر سکڑا ہوا نہیں قبول کرتا. اللہ ہم لوگوں کے دلوں کے اللہ میری اثر قلباً سلیمن ہے نہیں. قلب سلیم. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. عربی میں عبارت تھی، اس کا حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہے، خود حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہے. اور بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا مکہ معظم میں اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. ہے لکھا ہوا ہے. اشرف علی کسی اور مولوی کی نہیں پکڑا تمہارا تھانوی کو پکڑا. حضرت حاجی صاحب پیر تھے، سمجھ گئے کہ اشرف علی کے اندر ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہے. تب کہا جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. اللہ ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. روح قبول کرنا، جو ہم کہیں اس کو قبول. سب اچھا ہی ہے. ہر چیز دوست میرا سر نیکوست، ہر چیز دوست میرا سر نیکوست. جو دوست سے پہنچے وہ سب ٹھیک ہے. اللہ دعا کیجیے ہمارے قلب کو بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے متعلقین کو ظالم. اخیر بن گیا سب. ایک حضرت کا ایک شخص سے معاملہ تھا، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی.
حضرت کو لاغوائی تھی کچھ سمجھے گورنمنٹ کے ہر اعتبار سے وہ بڑے تھے اسٹیشن پر سب جواب ہے. حضرت کو راضی کرنا چاہا، حضرت کی جوتا لیا اور سر پر رکھا. اتنا بڑا آدمی گورنمنٹ کی بات معافی مانگا، دل ان کا صاف ہو گیا. حضرت کو کچھ کبیرگی تھی اس کو دور اس طرح کیا، یہ نہیں کہ حضرت معاف کریے معاف کریے، نہیں. جوتا لیا حضرت کا جوتا بڑی چیز ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا اللہ نے. اب اللہ ہی کھولتا ہے، تم کے جانو کھولنا ہونا. بس اللہ سے دعا ہونا، رب اشرح لی صدری. یہی ان کا دعا میں تھا، یہ تو یاد ہے سب کو، سب کی جامع دعا ہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. الفاظ کا ترجمہ میں نہیں کیا تھا، وہی لفظ ہے نا، زور ہے لفظ میں، نور ہے اس قلب. ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائے تھے. روح استسلام ایسی روح نہیں کہ ہر چیز میں ابا کا انکار، ارے یہ بھی ہے، یہی ہم ہی سب کریں، یہ نہیں. ہر چیز دوست میرے سر نہیں کوست، جو کچھ دوست کی طرح سے پہنچے سب ٹھیک ہے. یہ ان کو یہ مقام ملا تھا کہ ہر چیز دوست میرا سر نہیں کوست. اللہ تعالیٰ اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا تھا. حضرت ہمارے جاتے فرماتے تھے کہ یہ ہماری آواز اس جگہ سے باہر نہیں آ رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ساری دنیا کو پہنچ جائے گی. بہت کہہ دیتے دوست، یہ آواز میری اس سے کمرے سے باہر نہیں جا رہی ہے، خدا نے چاہا تو ساری دنیا میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نور استسلام سے منور فرما دے. نور اسلام حق سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کیا ہوگا اس کا ترجمہ میں نہیں کہ کھول دیا اور دیا، نہیں، منبسط کر دیا تھا، کھول دیا. منبسط میں نے کھولنا ہے، بس ایک قبض ہے ایک بس ہے. ابراہیم السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کی روح کو اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. قبول کرنے والا روح ہی ماننے والی تھی. روح سب صحیح ملی، سب ٹھیک ہے. دعا کرو اللہ وہ روح عطا فرمائے جس کے اندر استسلام کی خاصیت ہو، ماننے کی خاصیت. اور ان کو روح استسلام عطا فرمائے. روح استسلام قبول کرنا. ہر چیز دوست میرا ساتھ بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے کسی نے اردو میں. ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا. نظر کو یہ دے دیں گے وہ کریں گے، کیا سب کرنا پڑے گا. جتنا ادھر سے نظر ہٹاؤ گے اتنی اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. معمولی چیزوں کے لیے اختلاف نظر سب کا اللہ ہے، معمولی چیز. اور ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا. بس آگ اسی بات سے ان پر سلامتی ہو گئی، آگ میں ڈالے گئے. انہوں نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا تھا، تو جو خدا کے سپرد ہے وہ آگ میں جلائے گا وہ ذات. بس آگ اسی بات سے سرد ہو گئی تھی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. تو اللہ سے مل گئے تھے، تو اللہ کو جیسے نہیں جلا سکتی آگ،
جو اس کی ذمہ داری میں اس کو بھی نہیں جلا سکتے، جو اس کے امر میں ہے۔ دعا کرو محمد صاحب چیزیں حاصل ہوں، خاص طور سے ہم لوگوں کو جن کی عمر انتہا کو پہنچ چکی ہے، اللہ ہم کو بھی اس کی توفیق دے، ایسی روح عطا فرمائے، جو ایسی روح جو اللہ کو پسند ہو، اپنی پسندیدہ روح ہم کو دیں، بدن تو جائے گی نہیں، روح ہی جائے گی۔ آگ ان کے واسطے اس لیے سرد ہو گئی تھی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ جو اللہ کے سپردگی میں ہوگا، معلوم ہے کوئی پولیس کا آفیسر ہے، اس کے بات میں کوئی ہے ہاتھ لگائے گا اس کو، کوئی پولیس کی حفاظت میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اللہ کی حفاظت میں کوئی رہے گا تو کیا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ تعالی کے سپرد ہو گیا تھا۔ بس استسلام سے رہے، اطمینان سے رہے، کوئی ہمارا کچھ کر نہیں رہے۔ یہ سب کیا ہوا؟ باطنی مقام کو ٹھیک کیا، اپنا دل ٹھیک کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے حفاظت فرمائی۔ یہ عزت و کرامت حاصل ہوئی۔ بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو پھول کر دیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کانٹوں کو اور خوف کو امن کر دیتا ہے۔ جو چیزیں خوف ہیں وہ امن کا حق ادا کرتی ہے، جو کانٹا ہے وہ پھول بن جاتا ہے۔ عبارت بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو امن کر دیتا ہے اور خوف کو امن بنا دیتا ہے۔ پر جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کوئی حاجت ہے، شیطان منجلی میں کہ پھینکنا چاہتا ہے آگ میں، کیا کرو گے؟ یہی جواب دینا کہ تم سے تو کوئی حاجت نہیں، تیرے روبرو۔ بس جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور پوری کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کیسی آگ تھی، بیٹھا دیا، پھینکنے والا تھا، اس وقت کیا کرو گے؟ تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو نیز برف سر بر عام عجب تماشا ہے، بجرم عشق تو می کشندگو گائز، تو نیز برسر بر بام عجب تماشا ہے۔ یا آپ کے جرم عشق میں ہمارے ساتھ یہ برتائی لوگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ بجرم عشق تو می کشندگو گائز، تو نیز برسر بر بام عجب تماشا ہے۔ آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے عاشق ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا آپ دیکھیے، آپ کے جرم عشق میں ہم ستائے جا رہے ہیں، آپ اگر راضی ہیں تو سب ہم راضی ہیں۔ جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، اس سے بڑھ کے حاجت کیا ہوگی؟ یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے،
اگر کائنات یہ اللہ سے جس کے جرم میں ہم پھینکے جا رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، تمہاری حاجت نہیں۔ اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے اس کا جواب دینا ہے تو اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا، اللہ سے بھی نہیں کہوں گا کہ مجھ کو بچائیے۔ تو جانتا ہے کہ ان کے جرم میں، عشق میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو صد و سلامتی کر دے گا۔ اگر اپنے کو اللہ کے حوالے کرے گا تو آگ کی مجال نہیں کہ تم کو جلا سکے۔ اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی سے بدل دے گا اور تم کو منت اور کرامت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کو اشارے کیے ہیں۔ بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا۔ بس اہل ایمان چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہ تم کو کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام کے شان فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ یا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی، ہم نے قبول کیا، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دیا۔ اور اہل ایمان کو یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسا ہے۔ ہم نے حضرت سے خود سنا کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ کریں گے، صرف یہاں ہے کہ اگر تم اتباع کرو گے تو ہم تم کو نجات دیں گے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی نجات دے رہے ہیں۔ ہم سبھی کسی نہ کسی پریشانیوں میں الجھنوں میں ہیں، اللہ سب سے دل کو پاک و صاف کر کے اپنا بنا دے۔ اللہ بس سب کا خلاصہ یہی ہے، تمام دنیا کے خشخشوں سے چھوٹ کر اللہ کو پکڑ لینا، یہی طریق ہے، یہی سلوک ہے، یہی توحید ہے، یہی نسبت۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے سب کو چھوڑا، ہماری طرف آیا، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور ہم اہل ایمان کو ایسی نجات دیا کرتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، مومنین کو نجات دے دیں۔ یہ سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، خواص کے لیے ہے۔ سب خواص، حضرت انبیاء خواص میں سے تھے، ان کے لیے جب یہ ہے تو آپ کو کون ہوتا ہے کہ نہ کرے؟ آپ کو بھی جھکنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے اور یہ ہو گئے تھے، جیسے سب کو جھکنا ہے انبیاء کو، آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو بھی جھکنا ہے اس سے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کہہ دیا، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا۔ کاش کہ ہم سب کے لیے یہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا اللہ کہہ دیتا کہ گھبراؤ نہیں، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ جب متوجہ ہوئے اللہ کی طرف تو اللہ کیوں نہیں متوجہ ہوگا؟ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی فاستجبنا له فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ سب کے لیے طریق یہی ہے، جو انبیاء کا طریق یہ ہے، تم بیچارے کیا ہوتے ہو؟ کبر کرو، انانیت، خودی، دعویٰ، یہ سب بالکل طریقے خراب ہے۔ جتنا اپنے کو جھکاؤ گے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان،
جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنین کو نجات دیتے ہیں، کس سے؟ فنائیت سے دیتے ہیں، کبر سے نہیں۔ سب سے زیادہ مبغوض اللہ کو کبر ہے، کیونکہ اصل صفت اللہ کی کبر ہی کی ہے۔ اللہ کے لیے کبر جائز ہے، مومن کے لیے نہیں، بندے کے لیے نہیں۔ انا المتکبر، اللہ کہہ سکتا ہے میں متکبر ہوں، آپ کہیے سب لوگ ماننا شروع کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے انا المتکبر، میں متکبر ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ سب قرآن ہے مذہب، ہم قرآن سمجھیں کہ ہم مومنین کو ان کے سامنے جھکنے نجات معلوم ہونا چاہیے نا۔ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، کیا کریں کیا کریں، کرو یہی کرو، یہی ہے کرنے کا، اس میں سب برابر ہے مذہب۔ غلام، آقا، عورت، مرد، جوان، بوڑھے، جو سلوک میں ہیں وہ بھی ادھر ادھر سب کو یہی کرنا ہے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں، اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، مسکنت و انکسار کے لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس نہیں کیا، یہی کہ یونس علیہ السلام جو کیا بس ختم، بند دربند نہیں۔ جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سب کو توفیق دے بھائی۔ ہم اپنے لیے خاطر سے مانگتے ہیں دعا، حضرت بڑے انداز سے اس کو فرماتے تھے، سب حضرت کے سنا ہوا ہے کہ انوار، یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں، اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، اور مسکنت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ سب شاید ہے۔ جو شخص بھی تدبیر سے نکلتا ہے اور اللہ کو اپنا معاملہ سپرد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملات کے وہ درست فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حوالے کر کے ان پر توکل کیا، انجام اطاعت کا سلامتی، عزت و تعریف کو باقی رہتا ہے۔ ہم کو اللہ کا حکم ہے، ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی نہ ہو، بس رہے اسی میں رہو، نجات ہوگی۔ اگر اس سے نکلو گے تو ہلاکت۔ اور ان کے نام رکھنے کے ملت بھی کوئی ملائے، وہ سماکم المسلمین، بڑا مسلم نام ہے، اس لیے اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی توفیق دے۔ سلوک اصلی یہی ہے، یہی سلوک ہے، یہی فقیری ہے، یہی تصوف ہے، یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، میں سب کی نیت کیجیے، ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کو نیت، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ چاہے شام ہو چاہے کوئی بھی ہو، سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، کتنی عمدہ دعا ہے۔ اللہم کن لنا، اے اللہ ہمارے آپ ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا دیجیے۔ ہم کو غالب ماں گنگوہی بھی دکھاتے یہ دعا پڑھ رہا۔